آیت کریمہ میں 2 مرتبہ لفظ حق استعمال ہوا ہے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور پھر فرمایا وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ۔ آیت ایک ہے اور لفظ حق 2 بار آیا ہے۔ اس حق کی وضاحت کرتے ہوئے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نہ تو مصطفیٰ یعنی یہ حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا تعریف ہے، کون سی نعت اور کون سی تعریف جو تورات کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا، اے تورات پر ایمان رکھنے والو، ہم نے تورات شریف میں اپنے محبوب کی جو نعتیں اور آپ کے اوصاف اور آپ کے فضائل و کمالات، پیارے محبوب کے پیارے چہرے کا تذکرہ، محبوب کی پیاری پیاری اداؤں کا ذکر، پیارے محبوب کی پیاری مہر نبوت کا بیان، آپ کی چال، آپ کی ڈھال، آپ کی گفتگو، گفتار، کردار، حتیٰ کہ شہر، آپ کی ولادت، آپ کی ہجرت، جو بھی ہم نے تورات میں بیان کیا ہے اسے لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جان بوجھ کر اس حق کو چھپاؤ نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ محبوب کریم کے اوصاف و کمالات کو کھول کھول کے بیان کرنا یہ رب تعالیٰ کو بڑا ہی پسند ہے۔ جبھی تو جنہوں نے کھول کھول کے بیان نہیں کیا، چھپایا ہے، انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے، انہیں ڈانٹا جا رہا ہے کہ تمہیں تو یہ کہا گیا تھا کہ حق کو واضح کرنا ہے، لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے، اسے چھپانا نہیں، اور تم جو اسے چھپا رہے ہو۔ اس سے پتہ چلا وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اوصاف مصطفیٰ کا خوب چرچا کرتے ہیں، جو نعتیں پڑھتے ہیں، جو میلاد منا کر، ذکر مصطفیٰ کی محافل سجا کر، جھنڈے اٹھا کر، جلوس میں شرکت کر کے آمد مصطفیٰ کے چرچے کرتے ہیں۔ انہیں مبارک ہو کہ یہ عمل یعنی محبوب کے اوصاف حمیدہ کو بیان کرنا، چاہے نظم میں ہو چاہے نثر میں ہو، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پیارا اور محبوب ہے۔ یہاں یہ کیسی کمال کی بات ہے کہ رب تعالیٰ عز و جل جو لوگ اوصاف حمیدہ کو چھپانے والے ہیں انہیں ڈانٹ رہا ہے۔ یہاں واضح ہو گیا کہ حق کو چھپانا یہ رب تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔